آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے شروع ہونے والے دو بنیادی سلسلوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس نے نہ صرف تاریخ بلکہ عقیدے کی دنیا کو بھی تشکیل دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی جد امجد کی میراث آگے چل کر تاریخ کے دو سب سے اہم روحانی راستوں میں کیسے تقسیم ہو گئی؟ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دو اہم شاخوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلوں کا جائزہ لے کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس ساری بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ مشترکہ نقطہ آغاز ہیں، وہ مشترکہ جد امجد ہیں جہاں سے یہ دو بالکل الگ الگ تاریخی راستے شروع ہوتے ہیں۔ ان دونوں سلسلوں کی علیحدگی کا آغاز ایک بہت ہی اہم جغرافیائی تقسیم سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو الگ الگ علاقوں کی طرف رہنمائی ملی، اور یہی وہ بنیادی تقسیم تھی جس نے ہر چیز کا رخ متعین کیا۔ ایک طرف چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین یعنی شام کے علاقے میں ہی رہے، جبکہ دوسری طرف بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ حجاز کی وادی مکہ میں آباد کیا گیا۔ اسی ایک فیصلے نے دو الگ الگ تاریخی اور روحانی راستوں کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے گہرے اثرات تھے۔ مکہ کا صحرائی اور نسبتاً الگ تھلگ ماحول، اور دوسری طرف شام کا زرخیز علاقہ جو تہذیبوں کا مرکز تھا، ان دونوں ماحولوں نے ہر نسل کی مذہبی ترقی پر بالکل منفرد انداز میں اثر ڈالا۔ مکہ کی تنہائی نے ایک مرکزی نقطہ یعنی خانہ کعبہ پر توجہ مرکوز کی، جبکہ شام کے علاقے میں جہاں مختلف اقوام آباد تھیں وہاں مسلسل نبوی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس جغرافیائی علیحدگی کے بعد دونوں سلسلوں کے معاشرتی اور روحانی ڈھانچے کیسے بنے؟ آئیے ان کی ساخت کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی۔ یہ نام دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب اسرائیل سے نکلا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اور ان کی نسل نے آگے چل کر ایک منظم قوم کی شکل اختیار کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہی 12 بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 مشہور قبیلوں کی بنیاد بنے، جس نے ان کی قومی اور معاشرتی شناخت کو قائم کیا۔ اور پھر انہی 12 قبیلوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک طویل اور مسلسل سلسلہ بھیجا۔ ان میں حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء شامل ہیں۔ اس بات کی تصدیق قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جو واضح طور پر بتاتی ہے کہ نبوت اور کتاب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق اور ان کی نسل میں قائم کیا گیا۔ اچھا، اب دوسری طرف بنی اسماعیل کو دیکھیں۔ ان کا مطلب ہے اسماعیل کی اولاد۔ اگرچہ ان کی نسل میں بھی بہت سے قبائل پیدا ہوئے، لیکن ان کی بنیادی پہچان اور امتیاز آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی سلسلے کے طور پر ہے۔ یہاں ہمیں ایک بالکل مختلف نمونہ نظر آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کئی قبائل پھیلے، لیکن ایک مخصوص سلسلہ جو ان کے بیٹے قیدار سے ہوتا ہوا قبیلہ قریش اور پھر بنی ہاشم تک پہنچا، وہ آخرکار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان مقدس مقامات اور الہی ذمہ داریوں کی جو ان دونوں سلسلوں کو سونپی گئیں، کیونکہ ہر ایک کو ایک الگ مرکز کی ذمہ داری دی گئی تھی جو ان کے مشن کا محور بنا۔ یہ تقابل بہت واضح ہے۔ بنی اسماعیل کو مکہ میں اللہ کے پہلے گھر یعنی خانہ کعبہ کی تولید اور حفاظت سونپی گئی، جبکہ بنی اسرائیل کو یروشلم میں بیت المقدس کا مرکز دیا گیا اور ساتھ ہی نبوت اور کتاب کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی۔ تو جہاں خانہ کعبہ بنی اسماعیل کے غیر متنازع مرکز رہا، وہیں بیت المقدس بنی اسرائیل کی نوی تاریخ کا محور تو بنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک مشترکہ لیکن متنازع روحانی ورثہ بھی بن گیا۔ ایک اور بہت بڑا اور بنیادی نقطہ جہاں دونوں روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ قربانی کے واقعے سے متعلق ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ یہودی عیسائی روایت کہتی ہے کہ وہ بیٹے حضرت اسحاق تھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی محترم جد امجد سے دو الگ الگ راہیں نکلتی ہیں جو ایک بہت ہی پیچیدہ اور آپس میں جڑی ہوئی تاریخ کو جنم دیتی ہیں۔ یعنی اتنے سارے اختلافات، الگ الگ راستوں اور تاریخی اتار چڑھاؤں کے باوجود ایک حقیقت کبھی نہیں بدلتی، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ایک برادرانہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہی ان کے رشتے کی بنیاد ہے۔
تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ جب ہم ان کی مشترکہ ابتدا اور پھر تاریخی تقسیم کو سمجھتے ہیں تو اس سے مقدس تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ کس طرح بدلتا ہے؟ اس پر غور کرنے سے ایمان اور تاریخ کے اس پیچیدہ تانے بانے کی زیادہ گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے جو ان دو عظیم سلسلوں کو آج بھی جوڑتا ہے۔